لیے پیدا فرمایا ہے، تأمرون بالمعروف، تاکہ لوگ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، وتنہون عن المنکر، برائی سے بچے۔ اب یہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں بہت سے چیزیں موجود ہیں۔ چاچا کرام، ہم آئے واپس جا رہے ہیں، یہی سے ہمارے نیتیں کرے کہ ہماری زندگیوں کو ہم بدلیں گے۔ اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے، اب جا کر انشاءاللہ ایک نماز قضا کیے بغیر نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دینے کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ نماز اور روزے میں اللہ نے غریب، امیر، بڑا، چھوٹا کسی کو طے نہیں کیا۔ آپ دیکھے ہوں گے کعبۃ اللہ میں کتنا بھی بڑا امیر ہو، کتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی بچہ ہو، بڑا ہو، سب ایک ہی لباس میں، سب صفوں میں ساتھ میں کھڑے تھے۔ اللہ کے پاس عبادتوں میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب روزے کی بات آئی تو اس میں بھی اللہ نے مسلمان پر روزہ اور نماز سارے پر فرض کیا۔ زکوٰۃ اور حج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو فرض کیا۔ بہرحال بزرگوں، یہ جو ایمان ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں اور مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا، عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو اس باتوں پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اپنے چھوٹے دو دودھ پیچھے نواسے جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کو رونے کا آواز زیادہ سنے آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں تیرا باپ ہوں۔ جب اندر گئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، ہے فاطمہ، یہ دونوں چھوٹے بچے اتنا زارو فتار کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت پر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ ابا جان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے جا کر دین کی محنت کے لیے 3 دن ہو گیا، 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے، تکلیف زیادہ بھوک کی پڑ رہی ہے، جس تکلیف سے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ تک نہیں ہے، اس لیے بچے رو رہے ہیں۔ بزرگوں، باپ کے سامنے بچوں کی تکلیف کا آنا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت پر حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، دونوں بچوں کو اٹھایا، حضرت امام حسن اور حسین کو اٹھا کر اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن اور حسین کو دیے تو دونوں خاموش ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، حضرت امام حسن اور حسین کی بھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوسے سے مٹ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تسلی دی؟ ہم لوگ ہوتے تو بولتے تھوڑا صبر کر لینا، آنے والے دنوں میں اچھا ہو جائے گا، تیرے بچوں کا بھلا ہوگا، تجھے اچھا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تھوڑا صبر کر لے، تیرا صبر کرنا میرے آنے والی امت کبھی بھی روزی روٹی میں فاقہ کشی نہیں ہوگی۔ دوستوں، بیٹی کے بھوک کو تڑپتا بھوک دیکھنا رسول اللہ پسند کیا، لیکن امت کی تکلیف کو رسول اللہ نے کسی وقت پر بھی تکلیف کو برداشت کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے میرے چاچا کرام، اللہ کے احکام کو، نبی کے سنتوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ دنیا
چلے جائے گی. میں شروع سے لے کر اب تک بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں, وقت زندگی میں دو چیزوں کو اپنا لو. ایک وقت, دوسری شکر گزاری. وقت اور شکر گزاری ایسی چیز ہے, اگر وقت کی قدر کر لے انسان بہت کامیاب ہوگا, دین میں بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا. اسی طرح سے اگر شکر گزاری کر لے, اللہ نعمتیں دیتے رہیں گے, ہم اللہ کو شکر گزاری کرتے رہیں گے اپنے موت تک. موت تو برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا مزہ ہر جاندار چکھنا ہی ہے. جب موت آئے گی فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تو آگے ہوگا, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے ہو سکتا ہے. اگر خوشی میں ہو, غمی میں ہو, سفر میں ہو, حشر میں ہو, موت جب آئے گی ہر حالت میں موت آ کر ہی رہے گی. اس لیے مرنا تو ہے, خدا کے سامنے جانا ہے, اعمال کا حساب دینا ہے. زندگی میں سب سے پہلی چیز نماز کو مضبوط پکڑو. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ساری چیزیں اسے بددعا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو لقمہ کھانا 3 وقت ہمیں کھاتے ہیں وہ کھانا بھی بددعا دیتا ہے. اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا عبادت نہیں کرتا, تیرا رزق کھا رہا ہے, یہ رزق اس کے لیے خیر نہ فرما, یہ رزق اس کے لیے بربادی فرما. اس لیے بزرگوں, اپنی زندگی میں سب سے پہلے نماز کو مضبوط پکڑو. وقت کی ہر وقت, چاہے گھروں میں ہو چاہے سفروں میں ہو, وقت کی پابندی کرو, ہر ہمیشہ شکر گزاری گزارو. 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. یقیناً قیامت تو ضرور آنے والی ہے. قیامت کی نشانیاں سب ظاہر ہو چکی ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی بے حیائی عام ہوگی. بے حیائی کا مطلب گانا ناچنا. آج تو دیکھو یہ دور جو ایسا آیا ہے, جہاں بھی دیکھو ناچ گانا عام ہو رہا ہے. جہاں بھی دیکھو انسان بدتمیزیاں زیادہ کر رہا ہے, زبان تیز کر رہا ہے. نہ تو بڑوں کا ادب, نہ تو چھوٹوں پر شفقت, نہ تو معاملے میں صاف, نہ تو امانت داریاں سب ختم ہو چکی ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آج ہمارے سامنے چل رہی ہے. وقت کا بدل جانا, موسموں کا صحیح نہیں آنا, یہ سب قیامت کی علامت ہے. اول وقت پر دیکھتے ہوں گے 4 مہینے ٹھنڈ, 4 مہینے دھوپ, 4 مہینے بارش, اس انداز سے چلتا تھا. لیکن اب کب بارش آ رہا ہے, کب جا رہا ہے, کب دھوپ آ رہی ہے, کب جا رہی ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ موسموں کا تبدیل ہونا بھی علامت قیامت ہے. پہلی چیز قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم, لیکن قیامت ضرور آئے گی. دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو کس وقت پر برسائیں گے, کس وقت پر نہیں برسائیں گے, یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اولاد کی نعمت نوازنے والا ہوتا ہے, اس سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ جو اولاد دیتا ہے وہ اولاد کیا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے, یا صحیح سلامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دنیا میں. یہاں تک کہ آج کے ٹیکنالوجی کے حساب سے بزرگوں اسکیننگ میں اندازہ کہہ سکتے ہیں, لیکن